نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تفسیر سورۃ الشورى آیت نمبر 20 سے. ہر انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ بھی چاہتا ہے. یعنی کسی بھی چیز میں انسان ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا یا محنت نہیں کرنا چاہتا یا انویسٹ نہیں کرنا چاہتا جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے ملے گا کیا. تو ہر شخص پہلے ایک بات سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، پھر اس کا انجام دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کام شروع کرتا ہے. تو عقل مند وہ ہے جو کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے، اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہے، اللہ کے حقوق ادا کرے، اچھے کاموں میں ہاتھ ڈالے تو اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اچھا کر کے بڑھا کے اس کو دیں گے. اور جو اپنے عمل کے ذریعے سے صرف دنیا کا فائدہ چاہے، صرف وقتی فائدہ چاہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی نیت، اس کی خواہش، اس کی مرضی کے مطابق اس کو اس دنیا میں سے ہی دیں گے جتنا اس کے مقدر میں ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو جب انسان اپنا گول ہائر رکھتا ہے، اس کی سوچ اونچی ہوتی ہے اور وہ صرف نیچے نہیں دیکھتا، نہیں دنیا کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے، تو دنیا راستے میں ہی آ جاتی ہے. دنیا سے محروم نہیں رہتا، دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر کسی نے آخرت کا سوچا ہی نہیں، صرف دنیا ہی سوچ رہا ہے، دنیا ہی کا فائدہ سوچ رہا ہے، تو پھر جتنا وہ سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے اتنا اس کو مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بھی مل جائے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ملے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے. تو بات ہے نیت اور ارادے کی. من کان یرید، جو ارادہ رکھتا ہے یعنی جو نیت کرتا ہے، اور یہ ارادہ صرف سوچ کی حد تک نہیں بلکہ اپنا عملی ارادہ جو کرتا ہے. ہر سال آخرتی، آخرت کی کھیتی یعنی آخرت کے ثواب کا. ہرس کہتے ہیں بیج بونے کو، اور یہ اس کے پھل کے لیے، ثمر کے لیے بھی آتا ہے. یعنی جو آخرت کے لیے بیج بوتا ہے، جو آخرت کا پھل چاہتا ہے. تو ہرس ویسے یعنی کھیتی میں بیج بو کے جو اس میں سے نکلے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. لیکن یہاں اس سے مراد لٹرلی کھیتی اگانا نہیں ہے، اس سے مراد عمل کرنا اور عمل کے نتائج کو دیکھنا ہے. اور یہاں پر اس عمل کو بیج بونے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ایک طرح سے. تو آخرت کے ارادے میں کیسے، یعنی آخرت کا ارادہ کیسے کرتا ہے؟ جیسے انسان اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، ثواب کے لیے خرچ کرتا ہے، آخرت کی خاطر نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی خاطر، روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی خاطر، حج کرتا ہے تو اللہ کی خاطر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کا دکھ بانٹتا ہے، کسی کو انسیت دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ذاتی کام کاج بھی کرتا ہے. تو ان سب میں اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس محنت کا بدلہ مجھے صرف یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ملے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلاً ایک شخص کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں آخرت کیا ہے؟ تو اس کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر وہ مثلاً جا کے گروسری خریدتا ہے یا کھانا خریدتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کیونکہ اگر وہ کھائے پیے گا نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے حلال اور طیب پاک کھاتا ہے اور حلال اور طیب کی تلاش کرتا ہے۔ تو یہ حلال اور طیب کی تلاش جو ہے، یہ اس کے لیے کوشش جو ہے، یہ پھر ایک عبادت بن گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی ایسا جنک نہیں کھاؤ کہ جو تمہاری صحت کی بربادی کا ذریعہ ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب کچھ کھا لیتا ہے، اس کو طاقت آتی ہے، تو اللہ کی اطاعت کے کام زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ جسم طاقتور ہوگا، جتنا زیادہ مینٹلی الرٹ ہوگا، اتنا ہی زیادہ عبادت کی مشقت بھی برداشت کر سکے گا، علم حاصل کر سکے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کے کرم کو قبول کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی زمین میں کہ بندے ان سے استفادہ کریں، اور اللہ نے بھیجا، اللہ نے بارش اتاری، زمین سے سبزہ اگایا، کھانا اگایا، پھل اگائے، بہت ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی۔ اب اگر لوگ ان کو کھانا چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گل سڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ تو انسان ان کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہدیہ سمجھ کر ان کو خوشی سے قبول کرے۔ مثلاً اگر کوئی بہت سخی انسان، بہت اچھا انسان آپ کو کچھ دیتا ہے، تو دو رویے ہیں آپ کے، ایک یہ کہ آپ اس کو قبول کر لیں اور ایک یہ کہ آپ ریجیکٹ کر دیں۔ اگر آپ قبول کریں گے تو سخی انسان کو کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، اور اگر آپ ریجیکٹ کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو جو دینے والا اتنی خوشی اور محبت سے دے رہا ہے، اس کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ وہ ہرٹ ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ہمارے لیے رزق آیا ہے۔ تو اگر ہم اس رزق کو استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کہ کریم ہے، عطا کرنے والا ہے، بخش دینے والا ہے، رازق ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، تو اس کو قبول کر کے جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو بہت راضی ہوتا ہے۔ یعنی جو شکر ادا کرتا ہے کھا پی کر، وہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ دار روزہ رکھ کے صبر کرتا ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ تو اب یہ سارا مرحلہ جو ہے، یہ ساری کوشش جو ہے، وہ اس کی عبادت بن گئی۔ اور اب وہ کھانا خریدنے کے لیے جو وہ پیسوں کی کمائی کر رہا ہے، حلال طریقوں سے رزق حاصل کر رہا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اگر انسان کا اینڈ گول اللہ کی رضا ہو تو پھر وہ یہ دیکھتا رہے گا ہر سٹیپ پر کہ میں یہ کام اس کی مرضی کے مطابق بھی کر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو یہ سارے کا سارا عبادت بن جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ ثواب کی نیت سے اچھے کام کرنے چاہیے، چاہے دین کے ہوں چاہے دنیا کے ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ریچول، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت، سب کچھ آ گیا زندگی اور موت کے بیچ میں، سب اللہ رب العالمین کے لیے، نہیں چھوٹے سے چھوٹا میرا کام اور بڑے سے بڑا میرا کام، ان سب میں یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ میرا اللہ ان سے راضی ہے کہ نہیں۔ تو جن جن چیزوں سے اللہ راضی ہے وہ ساری عبادت ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے وہ پھر گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے، سرکشی کے ہیں۔ اسی طرح سورۃ اللیل میں بھی آتا ہے ہر کام انسان اللہ کے لیے، رضا کے لیے کرے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ انسان جب کسی کو کچھ دے تو اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی بدلہ ملے، کوئی کسی احسان کا جواب میں وہ دے رہا ہے، بلکہ اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے جو سب سے بلند ہے، تو وہ ضرور راضی بھی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، فرض پورا کر رہا ہے اپنا، اس حال میں کہ اس کا نفس راضی ہو، خوشی سے زکوٰۃ دے، اور وہ اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہو، اور اس نے اپنے مال کا کوئی حصہ چھپایا نہیں، کیونکہ ٹیکس پے کرتے ہوئے تو لوگ بہت کچھ چھپا جاتے ہیں،
تو اور گورنمنٹ کو پتہ چل بھی جاتا یا نہیں بھی چلتا، لیکن اللہ سے تو ہم اپنا کوئی مال چھپا نہیں سکتے کہ آدھے مال کی زکوٰۃ دے دیں اور آدھا کہیں چھپا کے ہوڑ کر کے رکھ دیں کہ کوئی پتہ نہیں چلے گا، اور میں نے بتا دیا کہ ہاں قانونی تقاضا تو پورا ہو جائے گا کہ آپ کو زکوٰۃ کلیکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے کہ آپ نے پے کر دی ہے، لیکن وہ جو آپ نے چھپا کے رکھا وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو فرمایا جو اس نے اپنے مال کا کوئی حصہ چھپایا نہیں اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لیکن اس پر زیادتی کی گئی جس کی وجہ سے اس نے اپنا اسلحہ لیا اور لڑنا شروع کر دیا، لیکن قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے فرائض خوشی آخرت کی غرض سے سارے کام کر رہا ہو، اچھی زندگی بسر کر رہا ہو، اور پھر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو، تو ایسا شخص جو ہے اگر مارا جاتا ہے تو خواہ میدان جنگ میں نہیں بھی مارا جاتا، لیکن اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے کیونکہ اس کی زندگی اللہ کی رضا میں گزر رہی تھی، یہ مطلوب ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے لیے کرتے تو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ بتائیں ایک آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ وہ ثواب کی بھی نیت تھی لیکن ساتھ شہرت کی بھی تھی کہ لوگ مجھے بہادر کہیں کہ دیکھیں اس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ اس شخص نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا، آپ نے 3 دفعہ یہی بات فرمائی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ مقصود ہو۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں چھپا کے دکھا کے، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان اور احتساب کی نیت سے کام کرنا جس میں سارے اعمال آ جاتے ہیں، نمازیں، وضو، رکوع، سجود، اوقات کی پابندی، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، خوش دلی سے زکوٰۃ دینا، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ قارون کو بھی کہا گیا تھا نا، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ جو اللہ نے تمہیں ریسورسز دیے ہیں ان سے کہ آخرت کے گھر کی تلاش کرو۔ ہمیں جب کچھ ملتا ہے تو ہم اس سے صرف دنیا ہی بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ انبیاء اپنے ہر کام میں آخرت کو مد نظر رکھتے تھے اور انبیاء کو آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، تو ہمیشہ ہمیں آخرت کو ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے اور اس کا ڈر رکھنا چاہیے، اور اس ڈر سے اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے اور اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ یخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آخرت کی فکر جو ہے یہ تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ یعنی جب انسان آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگیوں کو اس پہ کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، ہر وقت اس کو ایک محتاجی کا خوف ہوتا ہے، اور صرف اتنی ہی دنیا اسے ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہے۔ یعنی فکر فاقہ کرنے سے، پریشان رہنے سے اضافہ کچھ نہیں ہوتا، اور جو عمل آخرت کے لیے نہ ہو اس کا فائدہ دنیا میں معمولی ہوتا ہے اور پھر آگے کچھ نہیں، لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے نزد لہو فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں بڑھا دیں گے، یعنی اس کے پھل زیادہ آئیں گے۔ کہ حرث میں زیادتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پھل زیادہ آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عبادت کی توفیق اور اطاعت میں آسانی ملتی ہے، یعنی ریوارڈ زیادہ ہونے کے بعد اور کیا ہوتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے اگلی نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے،
اور تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ آخرت چاہتے ہیں لیکن ساتھ دنیا بھی مل جاتی ہے اس کو. وہ چاہتا آخرت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے. اور جہاں تک نیکی کا اجر 10 سے 7 گنا کا تعلق ہے تو اس میں ہمیں وہ حدیثیں اور وہ آیات بہت اچھی طرح بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا کرے. صرف بدلہ نہیں، سورۃ فاطر میں آتا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، ان کے اجر بھی پورے دے اور فضل سے زیادہ بھی دے. سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یعنی دل کے اندر اتر جاتی یہ آیت کہ کس طرح ایک ذرے برابر نیکی پر، ذرے جتنی نیکی پر یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، ذرے کے بدلے میں عظیم انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یعنی ذرے کی کیا قیمت ہے، کیا کوانٹٹی ہے اس کی، کیا چیز ہے ذرہ. یعنی بعض اوقات ہم چھوٹی نیکیوں کو یہ سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں کہ اس سے یہ چھوٹی سی بات ہے، خیر ہے بعد میں کر لیں، کوئی اور کر لے گا. حتیٰ کہ راستے سے کوئی اٹکنے والی چیز ہٹا دینا، کوئی پھسلنے والی، کوئی چھوٹی چھوٹی بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دینا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں. لیکن ہم ایسے ہی بے خبری میں، بے دھیانی میں بعض اوقات کہہ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحان، اور جب اس کو بہت دل سے کہتے ہیں تو ذرے جتنی چیز بھی ہو، خیر یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، میزان بھر دیتا ہے الحمدللہ کہنا. تو وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس کی عنایت کی تو کوئی حد ہی نہیں، انسان اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. اور یہ چیز انسان کو نیکی کی طرف کس قدر موٹیویٹ کرتی ہے. اور سورۃ شورى میں ہی آگے آتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ بڑا قدردان ہے. پھر وہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سنابل فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حبہ، ایک دانہ 700 بن گیا. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سورۃ الانعام میں آتا ہے ایک نیکی پر 10 گنا اجر. اور جیسا جیسا انسان کے اسلام میں عمدگی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، اس کے مطابق اس کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور اگر کوئی انسان، یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا اور کرتا نہیں ہے، اس کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، اس پر بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے. نیت ہی کرتا ہے اس پر بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ، کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جن پہ ایک نیکی لکھی جاتی. فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹا دیا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی، کسی چیز پہ 10. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن پہ انسان 10 نیکیاں کماتا ہے. جیسے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. کسی پر 20 نیکیاں، جیسے کسی نے سبحان اللہ کہا تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اسی طرح اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کسی پر 25 اور 27 نیکیاں، جیسے جماعت کے ساتھ نماز ہے. پھر اسی طرح کسی پہ 30 نیکیاں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہنے پر. پھر کچھ 60 نیکیاں، جیسے کوئی 12 سال اذان دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور اذان کہنے کے باعث 60 نیکیاں اور تکبیر کی وجہ سے 30 نیکیاں. کچھ پہ 100 نیکیاں، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نہ صرف یہ کہ 100 نیکیاں بلکہ 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور شیطان سے حفاظت رہتی سارا دن. پھر اسی طرح کچھ پہ 700 نیکیاں، جیسے ابھی آیت میں آپ نے پڑھا کہ ایک دانہ 700 تک بن جاتا ہے. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ ضرور 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. ایک اونٹنی کے بدلے میں 700. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی 4 اور اعمال کی 6 اقسام ہیں. تو لوگوں کی 4 اقسام یہ ہیں: نمبر 1 دنیا اور آخرت میں خوشحال، نمبر 2 دنیا میں خوشحال آخرت میں بدحال، نمبر 3 دنیا میں تنگ حال اور آخرت میں خوشحال،
نمبر 4، دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت۔ اعمال 1 اور 2 یعنی واجب کرنے والے 2 اعمال، 3 اور 4 برابر برابر، 5 10 گنا، 6 700 گنا۔ واجب کرنے والے توحید پہ جو فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر جس نیکی کے کرنے کا ارادہ کیا کر نہ سکا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا اجر ہے۔ کچھ اعمال 1000 نیکیوں والے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی یہ حدیث بتائی تھی، آپ سمجھتے ہیں میں ایک حدیث بار بار بتاتی رہتی ہوں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں وہ کون سا عمل ہے جس پہ 1000 نیکیاں ملتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بستر پر آئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہے، زبانی طور پر تو یہ 100 ہے مگر میزان میں یہ 1000 تسبیحات ہوں گی، 1000۔ تو رات سوتے وقت بس اتنا سا عمل کر کے 1000 نیکیاں کما کے سوئیں۔ سعد کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی آدمی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 بار سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اب 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کیا مشکل ہے؟ پھر اسی طرح 1500 نیکیاں، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر 10 لاکھ نیکیاں، وہ کون سی ہیں؟ وہ کون سا ہے؟ ہاں شکر ہے، یہ سب کو یاد ہے۔ 1 ملین نیکیاں۔ آپ لوگ روز بازار سے گزرتے ہیں اور یعنی جب آپ گاڑی ڈرائیو کر کے بھی چاہے نہ بھی خریدیں لیکن تو 10 لاکھ نیکیاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بیدہ الخیر کلہ، اس ورژن میں جو سنن ابن ماجہ کا ہے۔ اور بے حساب نیکیاں کس کام پر ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور روزہ، الصوم لی وانا اجزی بھی، کچھ نہیں بتایا کتنے 100 کتنے لاکھ کتنے ملین۔ تو یہ تھا نزد لہو فی ہرسہ، یعنی کن اعمال پر کس طرح اضافہ ہوتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیت میں مختلف طرح کے پودے لگاتے ہیں نا، پھولوں کے لگائے تو کچھ پودوں پہ خوب پھول آتے ہیں، بھر لد جاتے ہیں، کچھ پہ کمل کا پھول ایک ہی آتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور درخت ہوتے ہیں تو کچھ درختوں پہ بہت پھل لگتا ہے اور کچھ پھل بہت ریئر ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ نیکیاں جو ہیں وہ، کچھ عمل جو ہیں وہ بہت زیادہ نیکیاں لاتے ہیں اور کچھ عمل جو ہیں وہ تھوڑی نیکیاں لاتے ہیں، لیکن اس میں پھر نیت اور ارادے اور حالات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ دوسرا جو میں نے نقطہ لکھوایا تھا، مزید نیک کاموں کی توفیق ملنا اور عبادت میں آسانی ملنا، ٹھیک ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ جزاء الحسنى بھی ہے اور امر یسرا بھی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ہم بہت جلد اسے آسانی مہیا کر دیں گے ان کاموں، یعنی جو شخص کسی تنگی میں ہو تو دینے والا بن جائے، اللہ کی راہ میں مال دیتا رہے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے ڈر کے غلط کام چھوڑ دے اور سچائی کی بھلی باتوں کی تصدیق کرے، ہاں یہ واقعی نیکی ہے اور یہ کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتے ہیں۔ اور انسان اگر شعوری طور پر کرے، کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے زندگی میں، اور کل پرسوں میں سن رہی تھی کسی کا چھوٹا سا کلپ تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک شخص تھا، ان کا دوست جو بہت ہی امیر تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کی یعنی کیا راز ہے، آپ کے پاس اتنا کچھ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے اپنے تجربے میں یہی سیکھا ہے کہ اگر مالدار ہونا چاہو تو دینا شروع کر دو، دینے والوں کو زیادہ ملتا ہے۔ کام تو سبھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو دیتا ہے وہ اور زیادہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ آسانیاں بھی ہوتی ہیں
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بھی عطا کرتے ہیں. پھر یہ تیسری چیز یہ ہے، اور پھر ایک بار یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک نیک کام کر لیتے ہیں نا تو آپ کے دل کے اندر ایک خاص خوشی اور سکون آتا ہے. وہ بذات خود آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ مزید اور بھی کریں، پھر دوبارہ کریں، ایکسپیرینس ریپیٹ کریں اپنا، پھر کریں. تو نزد لہو فی ہر سے ہی، یعنی کہ وہ صرف ایک دفعہ کھیتی لگا کے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ریپیٹڈلی اس کو کرتا رہتا ہے. اور عادتیں بنانا ہوتا تو مشکل کام ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے کہوں گی کہ کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ ہی کی توفیق سے نمبر 1 ہو سکتی ہیں. نمبر 2 یہ کہ جب آپ جان لینا اور موقع ایک دفعہ مل جائے تو کسی بھی طرح ایک دفعہ کرے تو صحیح، کر جائیں. جتنی مشکل سے ایک دفعہ اسے کر لیں گے نا، آپ یقین کریں اگلی دفعہ وہ اس سے آسان ہوگا، اور اگلی دفعہ اس سے آسان، اور اگلی دفعہ، اور اس کے بعد آپ کی حالت یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ کا دل ہی تب خوش ہوگا جب آپ وہ کر چکیں گے. وہی چیز جو آپ کے نفس پہ اتنی بھاری تھی اب وہ آپ سے چھوڑی نہیں جا رہی، وہی نیکی چھوڑی نہیں جا رہی. اب یعنی جس طرح برائیاں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی نیکی کے وہ کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں اور دل خود بخود ادھر مائل ہونے لگتا ہے. لیکن ہم بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر کچھ چیزیں کر سکتے ہیں لیکن سستی کے مارے نہیں کرتے، اور چونکہ کرتے نہیں تو پھر کرنا آتا بھی نہیں. تیسری بات یہ، تیسرا نزد لہو فی ہرسی ہی جو ہے وہ دنیا میں نیکی کا ثواب، یعنی دنیا میں بھی فائدہ. جیسے کون مثال ہے اس کی؟ ابراہیم علیہ السلام، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا لَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اس کے ساتھ ان کو ملکن عظیمہ، کہ ان کی اولاد میں اللہ نے کتاب بھی رکھی، حکمت بھی رکھی. سارے انبیاء ان کے بعد انہی کے اولاد میں سے آئے جو نون نبی ہیں. باقی اللہ عالم دنیا میں کہاں کہاں کون آیا، لیکن سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ نبوت اور کتاب اور حکمت عطا کی گئی، بلکہ اپنے پاس سے ملک عظیم داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور باقی پیغمبر بھی جن کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت کچھ دیا تھا اور بہت بڑی بڑی سلطنتیں ان کو عطا کی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کتنا کام دیا، کہاں کہاں تک آپ کی امت پہنچی. تو یہ ایک شخص کی نیکی سے اور قربانی سے شروع ہوئی بات، ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی. تو نیک کام کرنے کا جو صلہ اور اجر ہے نا، وہ صرف انسان کی زندگی تک نہیں رہتا، وہ نسلوں میں جاتا ہے، وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. نزد لہو فی ہرسی، دنیا میں ہی اتنے باغ بوٹے لگ جاتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. سورۃ زمر میں آتا ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اصل میں ہم جلد ملنے والے ریوارڈ جو ہے نا اس پر ہی یقین رکھتے ہیں زیادہ. آخرت میں تو جو ہے سو ہے، لیکن ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں بھی کچھ نظر آ جائے کہ ہم نے اچھا ہی کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی اچھا ملے گا. تو انسان کے دل پہ ایسا لگتا ہے کہ مرہم رکھ دیا کسی. وہ بہت ساری تکلیفیں اور گھبراہٹیں اور پریشانیاں جو دیکھتا رہتا نا انسان اپنے چاروں طرف، مسائل سالوں سال سے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، حل نہیں ہوتے، یک کہیں ایسے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ارادہ کیا، نیکی کی نیت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وسائل عطا کرتا گیا کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. وہی ہوتا ہے نا، جب ایک انسان ایک کام کر لیتا ہے نا، پہلا ایکسپیرینس مشکل ہوتا ہے لیکن پھر اس کو ریپلیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر انسان تھوڑا سا بھی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کرواتا جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو جو ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے نیکی کا کام کر کے، چاہے نماز ہو، چاہے وضو ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے کسی کی خدمت ہو، چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تو ایک دل کو ایک خاص قسم کا اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے. چاہے وہ انسان تھک جائے محنت کر کے، لیکن اس کے بعد خوشی، اور یہ خوشی ہونی چاہیے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے.
یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. صلہ رحمی جو ہے اس سے بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر اولاد میں برکت ہوتی. فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں, بہت نیک نہیں ہوتے, لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں, ان کی افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ مشکل کاموں میں سے ہے نا, رشتہ داروں کی طرف سے عموماً وہ رسپانس ہمیں نہیں ملتا جو غیروں کی طرف سے ملتا ہے, لہٰذا ہمیں جہاں سے رسپانس ملتا ہے وہاں ہم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور جہاں سے ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی تو ہم وہاں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں وہاں سے. ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے, صلہ رحمی کرے, اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے, اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دو چیزیں, صلہ رحمی اور تقوی. دنیا میں حیران کن اثرات نظر آتے ہیں. آپ نے وہ حدیث صحیح مسلم میں پڑھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے کان میں آواز پڑی جو بادل سے آ رہی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو, یعنی یہ پانی وہاں جا کے برساؤ. تو بادل ایک طرف چلا گیا, پتھریلی جگہ پہ برسا, وہاں سے پانی جمع ہوا اور پھر جمع ہو کے وہ ایک کھیت میں پہنچ گیا, اور وہاں سے وہ آدمی اپنے کھیت کو پانی لگا رہا تھا. تو وہ آدمی اس پیچھے پیچھے گیا وہاں تک کہ کہاں یہ پانی برسا ہے اور کون ہے یہ جس کا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل سے سنا تھا. وہ کہنے لگا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے بادل میں ایک آواز سنی تھی کہ جس کا یہ پانی ہے, اور اس میں تمہارا نام لے کر کہا گیا تھا کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر دو. اب تم بتاؤ کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو یعنی جس کی یہ برکت ہے. اس نے کہا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں اس باغ کی پیداوار پہ غور کرتا ہوں, 1/3 صدقہ کرتا ہوں, 1/3 خود اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں, اور 1/3 واپس اسی میں لگا دیتا ہوں. یعنی 1/3 اپنا, 1/3 باغ کا جہاں سے ملا وہیں واپس, اور 1/3 جو ہے وہ فی سبیل اللہ. تو انسان اگر چھپ کے بھی نیکی کرتا ہے, کسی جنگل میں بھی کھڑے ہو کے نیکی کرتا ہے, اور صرف اللہ اس کو جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوتوں کو مسخر کر دیتا ہے اس کے لیے کہ جو اس کے اپنے بس میں نہ تھی کہ ان سے کوئی کام لے سکے. کوئی بادل کو اپنے اوپر لا کے برسا نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق میں اضافہ. لیکن جب ہمارے عموماً رزق میں اضافہ ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ ہمیں دینا نہ پڑ جائے, کوئی ہم سے مانگ نہ بیٹھے. چوتھی بات یہ کہ نیکی کے آخرت میں فائدے ملتے ہیں, جیسے کہ یہاں سے ہم پہلا معنی ہم نے نکالا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ولنعم دار المتقین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی, اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے, اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے, اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. موت کے بعد بھی ثواب بڑھتا رہتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, 3 چیزیں جاری رہتی ہیں, نفع مند علم, نیک اولاد جو دعا کرے, اور صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ نیکی کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے. ایک کھجور پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے, اس کے چہرے پر خاص قسم کا ایک نور آ جاتا ہے. پھر علیین میں نیک لوگوں کا مقام ہوگا, روح جب نکل کے جائے گی تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, علیون میں جگہ ملے گی. اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, نعمتوں کی رونق ان کے چہروں پر نظر آئے گی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مہمانی خود فرمائیں گے. نزلا من غفور الرحیم, نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. بہترین مشروبات سے مہمانی ہوگی. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا
بہترین ٹھکانہ ملے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو نیک کام کرے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس کی ساری محنت، طلب، لالچ، تڑپ، فکر صرف دنیا 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 ہے کہ یہاں اس چیز کی کمی، اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا یہ ہو، پھر وہ جب اچھا مل جاتا ہے پھر مزید اچھا، پھر مزید اچھا. صرف دنیا ہی کو بڑھانے کے لیے ساری انرجی، صلاحیت، مال، دولت، وقت، ہر چیز لگا دیتا ہے صرف دنیا کے، اپنی دنیا کے کام سنوارنے میں. یعنی جو دنیا میں محنت صرف اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتا ہے، یعنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے، فرمایا ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہر طرف کہ بعضوں کا سارا کچھ بھی مل جاتا ہے لیکن خوشی نہیں ملتی یا خواہشات پوری نہیں ہوتی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی بہت زیادہ فکر کرتا ہے تو پھر انسان اپنی فکر بھی چھوڑ دیتا ہے. کچھ لوگ اپنی نیند، آرام، کھانا پینا، اپنی صحت، اپنی ہر چیز قربان کیے ہوئے ہوتے ہیں صرف زیادہ مال کمانے کے لیے یا کوئی زیادہ بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے. اپنی جان کی بھی فکر چھوڑ دیتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرتے اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ اپنے نمازیں ان پہ کمپرومائز، اپنے صدقہ خیرات، دین کے کام، دین کی خدمت، تعلیم حاصل کر، ہر چیز کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا زیادہ بہتر بنا لیں. اور آخرت سے روگردانی، آخرت کو بھلائے رکھتا ہے، موت کو بھلائے رکھتا ہے. گھر کی کوئی چیز گندی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے میں سارا وقت لگا دے گا. دل میلا ہے اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں. اندر کیا کچھ وسوسے بھرے ہوئے ہیں، کیا کچھ نفرتیں اور بغض بھرا ہوا ہے، اللہ اور رسول اور دین والوں کے خلاف کیا کچھ بدگمانیاں بھری ہوئی ہیں، ان کو صاف کرنے کا کوئی وقت نہیں. گاڑی پر اگر کیچڑ کا ایک چھینٹا آ جائے تو اس کو ضرور صاف کر دے گا. اگر انسان صرف دنیا میں ہی لگا رہے تو اس کا فقر نہیں دور ہوتا، اس کے دل کی جو محتاجی ہے نا، وہ جو خوف ہے اور وہ جو اندر کی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. اور پھر اصل افسوس کی بات یہ، دکھ کی بات یہ کہ انسان جو چاہتا ہے وہ بھی تو نہیں ملتا نا اس کو، اس کا دل بھرتا ہی نہیں. نزد لہو تو کہاں نوتی ہی منہا، یعنی جتنی دنیا مقدر میں ہے بس اتنا ہی. عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، سورۃ الاسراء میں یہی مضمون آتا ہے، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے. اب ہم سب کو سوچنا چاہیے. خیر اس بندہ جس کے باغ کو سیراب کیا جا رہا تھا وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مثال ہے. 1/3 ہم میں سے کون صدقہ کرتا ہے؟ لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مال کا کتنا حصہ، ہمارے وقت کا کتنا حصہ، ہماری صلاحیتوں کا کتنا حصہ، ہمیں اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے لگتا ہے اور کتنا بندوں کی خیر خواہی کے لیے لگتا ہے اور کتنا اللہ کی عبادت کے لیے. اس کو 3 حصوں میں تقسیم اگر ہم کر لیں نا کسی طرح، کچھ وقت اپنے لیے، کچھ وقت بندوں کی خدمت کے لیے اور کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، تو ایک زندگی میں ایک اعتدال بھی آ جائے گا. اور پھر یہ کوئی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا. مال میں سے بھی اسی طرح، کچھ اپنی ذات کے لیے، ذات میں پھر بچے وغیرہ بھی اپنے گھر ذاتی ضروریات کے لیے، کچھ بندوں کے لیے، کچھ فی سبیل اللہ دین کے کاموں کے لیے، اس میں بھی خرچ کریں. کیونکہ بعض اوقات جب ہم دین کے لیے خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم بندوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی بھوک، ان کی ضرورت وہ چھوڑ دیتے. ادھر بھی خرچ کریں
دین کی ترقی کے لیے بھی خرچ کریں. پھر اسی طرح صلاحیتیں ہیں، ٹیلنٹس ہیں، صرف ان کو مال کمانے کے لیے استعمال نہ کریں. وہ ہنر جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جو ایکسپرٹیز ہیں آپ کی، چاہے آپ کو کھانا پکانا آتا ہے، چاہے آپ کو کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی آتی ہے، چاہے آپ کسی اور فیلڈ میں ماہر ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کچھ ہیں، اپنے اس ہنر، اپنے اس پیشے، اپنے اس وقت میں سے، اس ایکسپرٹیز میں سے فی سبیل اللہ لوگوں کو فری سکھائیں، ان کو انکریج کریں، ان کو راہ دکھائیں. ضروری نہیں کہ آپ ان کو اپنی جاب پہ لے جائیں اور اس کا وہ کچھ حصہ ان کو دے دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ فری کنسلٹنسی دے سکتے ہیں. جس شعبے میں بھی آپ ہوتے ہیں اس شعبے سے متعلق آپ اب فی سبیل اللہ لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، ایسی کوئی جگہ کہ جہاں لوگ آپ سے فری کنسلٹیشن لے سکیں، جس پہ آپ ان کو چارج نہ کریں. ایک چارج کرنے والی جگہ الگ ہے، وہ آپ کا بزنس ہے، وہ آپ کی دکان ہے، وہ آپ کا کام ہے جس سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے. لیکن اسی قسم کی صلاحیت سے آپ دوسروں کو کچھ ایسا فائدہ بھی پہنچائیں کہ جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے. یعنی وہ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کھولتے ہی ہمیں کیا حکم ملتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو مما کیا ہے؟ صرف مال نہیں ہے. مما رزقناہم، کچھ بھی جو ہم نے ان کو دیا ہے، جو کچھ بھی دیا، طاقت دیا، جسمانی صحت دی ہے، قوت دی ہے، وقت دیا ہے. کچھ لوگوں کے پاس الحمدللہ وقت ہوتا ہے تو اس میں اپنی عبادت کے لیے، جس سے جو انسان بڑا ہوتا ہے، بچے اپنے بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ نے صحت دی ہوتی کچھ لوگوں کو، کچھ وقت عبادت کے لیے لگائیں، کچھ لوگوں کی خدمت کے لیے لگائیں، کچھ اپنی ذات کے لیے، کھانا پینا، نیند، ایکسرسائز، جو بھی. لیکن اعتدال کے ساتھ ہر چیز. صرف سب کچھ اپنے پہ ہی نہ لگا دیں اور سب کچھ لوگوں پہ ہی نہ لٹا دیں کہ پھر ملوم محصورہ بن کے بیٹھ جائیں. اور اسی طرح اللہ کے حق میں کمی کر کے بندوں کی خدمت میں نہ لگے کہ نمازیں اپنی چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ جی میں ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں. نہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر. تو جو صرف دنیا کے لیے ہی کرے گا، نیت درست نہیں کرے گا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور ان سارے کاموں میں اللہ کی عبادت ہو تو بھی نیت، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، بندوں کی خدمت ہو تو بھی اللہ کے لیے کر رہی ہوں، ان سے مجھے بدلہ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. اور اسی طرح اپنی ذات پہ آپ کر رہے ہیں تو میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ آپ اگر کھانا بھی کھاتے ہیں تو وہ بھی عبادت سمجھ کے کھائیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کھائیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا چاہیے، صرف دنیا چاہیے یا آخرت بھی چاہیے. اللہ کے پاس دونوں ہیں. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ دونوں دینے کا تیار ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا. لیکن یہ یاد رکھے کہ دنیا چاہنے والے کو دنیا ہی ملے گی اور آخرت کے طلبگار کو دنیا اور آخرت دونوں مل جائیں گے. اور چھوٹی نیت کریں گے، چھوٹا ارادہ رکھیں گے تو چھوٹی چیز ملے گی، بڑی نیت کریں گے تو بڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر صرف رسی حاصل کرنے کی کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ غنیمت میں حصہ مل جائے گا، اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، باقی اجر وغیرہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن جو سچی نیت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی دے دیتا ہے. جیسے ایک جنگ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حصہ دینے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس لیے نہیں آیا تھا آپ کے ساتھ، میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی تھی کہ میری اس جگہ پر تیر لگے، اپنے حلق کی طرف اس نے اشارہ کیا، اور مجھے موت آئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا اگر تم سچ کہتے تو اللہ تمہاری آرزو پوری کر دے گا. اور اس کے بعد جب لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے اٹھے تو واقعی اس کو اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں کی اس نے تمنا کی تھی. ہم تو کبھی ڈرتے ڈرتے شہادت کی دعا کر بھی لیتے ہیں تو پھر ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. تو جو نیت اور ارادہ انسان کرے اس کے اندر سچا بھی ہو، خالی زبانی الفاظ نہ ہو. اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین ہوں، جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے، نہیں میں نہیں اس میں سے لوں گا پھر کچھ. اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص کو ہی قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ اور رشتہ داری کے لیے ہے
کیونکہ جو چیز رشتے کی خاطر کسی کو دی جائے وہ رشتے ہی کے لیے ہے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تو ہم اسی لیے دیتے ہیں، یہ رشتہ دار ہے اور ان کو دے رہے ہیں، رشتہ دار ہے لیکن اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ دل رکھنے کو کہ اب رشتہ دار ہے نا دینا ہے، اب دینے کی جگہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ بعض اوقات انہوں نے بھی ہمیں دیا تھا اس شادی پہ تو اب ہمیں بھی دینا ہے، اس طرح نہیں دو، اللہ اس کو بھی اللہ کی خاطر کرو، اور یہ نہ کہو یہ چیز اللہ کے لیے اور یہ تمہارے لیے ہے، وہ تمہارے لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی نیت سے اگر کوئی کام کرتا ہے انسان تو آخرت میں پھر اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور بعض اوقات تو اگر نیک کام، پیورلی نیک کام جیسے قرآن کا پڑھنا، سیکھنا سکھانا، یا پھر اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، یا پھر مال خرچ کرنا، اگر وہ بدنیتی سے انسان کرتا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی بظاہر دینداری کا لبادہ اس نے اوڑھا ہوا ہے لیکن اصل میں تو شہرت چاہتا ہے یا کوئی اور مال چاہتا ہے یا کچھ۔ اسی طرح محض بحث تکرار کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، یہ نیت بھی یہ نیت بھی باعث سزا ہے۔ فرمایا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے تکرار کرو، اور نہ ہی علم سے دنیاوی جاہ کی مجالس تلاش کرو، جو ایسا کرے گا تو آگ ہے۔ پھر ریاکاری کا انجام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے تو چھوٹی سی لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہماری پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہمیں ہر کام آخرت کے لیے کرنا چاہیے، اور صرف دنیا کے ارادے سے کام کرنے کی مذمت ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کام کرنے نہیں چاہیے، وہ تو ہمیں کہا گیا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اس نے زمین کو تابع کیا، اس کے کندھوں پہ چلو، اس کے دیے میں سے کھاؤ، اسی کی طرف اٹھ کے جانا، دنیا کے کام کاج کرو، محنت کرو، کمائی کرو، لیکن یہ ہے کہ حلال جائز صحیح طریقے سے۔ اور یہاں پر ایک آخری فائدے کے طور پر بات کروں کہ جبریہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کوئی ارادہ نہیں، بس اللہ نے مجبور پیدا کیا انسان کو، جو چاہتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ تو اس آیت سے بندے کا ارادہ بھی ثابت ہوتا ہے، من کان یرید، یعنی بندے کا ارادہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کام میں۔ یا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بمانا بل بھی ہے، بلکہ ان مشرکوں نے اپنے شرک کرنے میں، اپنی گمراہی میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے وہ دین اور وہ شرک گھڑ لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اور اگر اللہ کی قضاء و قدر میں ایسا نہ ہوتا کہ ان کو مہلت دی جائے تو یہ ان کو دنیا میں، یا یہ کہ ان کو دنیا میں جلد عذاب نہ دیا جائے تو ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے ڈالتا، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو شرکاء ہیں، شرکاء سے مراد یہاں وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹ کے مراسم ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ انسان، شیاطین، طاغوت جو اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال، شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی شریک سے مراد یہاں پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ جیتے جاگتے وہ انسان ہیں جو اللہ کے دین کے پیرالل ایک اور دین لا کھڑا کرتے ہیں، اور جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ ان کو ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ اور لہم سے مراد ابتداء میں اہل مکہ ہیں اور پھر اس کے بعد باقی بھی جو ان کے پیروکار ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے
کہ اللہ نے انسان کے لیے جس دین کو مقرر کیا ہے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے وہ اس کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ حلال و حرام میں ان طریقوں اور ضابطوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں شیاطین جن و انس نے، طواغیت نے ان کے لیے مقرر کیا ہے. سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل بھی ملتی ہے نا. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ان کو حرام قرار دے دیا، مردار، خون اور جوئے کو حلال کر دیا. اسی طرح کی بہت سی دور جاہلیت کی جہالتیں تھیں، بہت سے غلط کام تھے کہ جس میں انہوں نے حلال حرام کے اپنے ضابطے مقرر کر رکھے تھے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو دین کا جو لفظ ہے نا یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ملک اور سلطنت کے معنوں میں، جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، فی دین الملک. تو ملک کا بھی دین ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا جو ایک قانون تھا اس کی طرف اشارہ ہے. طریقہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ. فیصلے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی ہر جگہ اللہ ہی کا فیصلہ ہو، اللہ ہی کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو. دین بمعنی قانون بھی ہوتا ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اسی طرح لفظی معنوں میں انتہائی عاجزی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. دانا کے معنوں میں جھکنا. پھر اسی طرح جزا کے معنوں میں مالک یوم الدین، جزا سزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. لیکن اصطلاحی معنی میں، یہ تو سب لغوی معنی تھے نا، اصطلاحی معنی میں وہ احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں. دین کیا ہے؟ وہ احکام جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیے ہیں. تو اللہ کے احکام کے مقابلے میں اگر وہ دوسروں کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو وہ پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. تو یہاں شرعی اجازت ہے، اذن شرعی. سورۃ النساء کی تفسیر میں نے دو طرح کے اذن بتائے تھے نا، اذن کونی اور اذن شرعی. تو جس کا تعلق امر اور نہیں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اذن شرعی ہوتا ہے، اور جس کا تعلق پیدا کرنے اور بنانے سے ہوتا ہے وہ امر تقدیری، اذن تقدیری یا اذن کونی ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام اللہ کے اذن تقدیری کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن شرعی میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کا طریقہ اختیار کرے یا غیر اللہ کا. پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی تو فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی عذاب دے کر، دنیا میں ہی عذاب دے کر، دنیا میں جلد سزا دے کر. یعنی اگر اللہ نے یہ بات نہیں لکھ دی ہوتی کہ لوٹنے کے دن تک مہلت دی جائے گی ان کو، جیسے شیطان کو بھی مہلت دی گئی، تو پھر کیا ہوتا؟ شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اور یہاں ظالمین سے مراد مشرکین ہے، اور ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ شریعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے. ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اسی کا ہی حکم چلنا چاہیے. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی، مخلوق بھی اسی کی، تو حکم بھی اسی کا ہونا چاہیے. حلال و حرام کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے. قل، سورۃ یونس میں آتا ہے قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا، کیا اللہ نے تم اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ سورۃ الانعام میں آتا ہے
قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام قرار دے دیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہوئے، قد ضلوا، ایسے لوگ بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جو شریعت مقرر کی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور جن چیزوں کو انہوں نے حلال قرار دیا وہی حلال ہیں، اور جو وہاں حرام ہے وہ حرام ہے۔ کوئی علماء کی کمیٹی بیٹھ کے کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی۔ حلال اور حرام کے احکام جو ہیں بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولا نہیں تھا، وما کان ربک نسیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو اپنی کتاب میں حلال کیا وہی حلال ہے، اور جو حرام کیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی وہ معاف ہیں۔ تم اللہ سے اس کی معافی قبول کرو۔ وما کان ربک نسیا، رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھول نہیں گئے کہ وہ بتانے سے بھول گئے کہ اب اس موقع پہ کسی کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے بخاری کی، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، لیکن دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، تو جو ان کو چھوڑ دے، یعنی جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے کا شبہ ہے تو وہ ان کو ضرور چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شبہ کی چیزوں میں پڑے گا تو وہ قریب ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح گناہ ہے۔ تو حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ کے ہاں حلال اور حرام ٹھہرایا گیا ہو۔ شیاطین کا کام کیا ہے؟ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ بندوں کے پاس آ کر ان چیزوں کو ان کو بہکاتے ہیں اور حرام کی طرف لے جاتے ہیں، حرام کو دلکش بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حلال و حرام میں کسی دوسرے کی پیروی کرنا شرک ہے، ظلم ہے، اور اس بارے میں واضح حدیث ملتی ہے۔ عدی بن حاتم سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اپنے گلے میں سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے سے دور کر دو۔ پھر میں نے آپ کو سورۃ برات کی آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ارباب بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا، لیکن اگر ان کے علماء ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو اسے حلال سمجھتے تھے، اور اگر وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تو حرام قرار دیتے تھے۔ یہی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لینا، کیونکہ یہ صرف رب کا ہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ان کے لیے حلال کے حرام کے، کیونکہ وہ پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے۔ تو عبادات اور معمولات کا ایک اہم قاعدہ ہے جو یہاں سے پتہ چل رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں عبادات میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ عبادت صرف وہی مشروع ہے جس کو اللہ نے مشروع کیا۔ 5 نمازوں کے بجائے 6 نہیں ہم بنا سکتے، کیونکہ اللہ نے 5 ہی رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معمول کے کاموں میں سے، یعنی روزمرہ کے جو ہم کام کرتے ہیں، جیسے اب یہاں بیٹھے ہیں کچھ اور کریں گے، صرف وہ منع ہے جسے اللہ نے منع کیا ہو۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے جس سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ گھر میں بیٹھی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں چائے بناؤں کہ نہ بناؤں، پتہ نہیں حلال، پتہ نہیں صحیح ہے بنانی کہ نہیں بنانی، کیسے پتہ چلے گا؟ کیا اللہ نے منع کیا چائے بنانا؟ کیا چائے حرام چیز ہے کوئی؟ کیا نشہ آور ہے؟ ہاں اگر کوئی چائے نشہ آور ہے تو پھر نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کام ہے، نہاؤں کہ نہ نہاؤں، پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے، کہیں پانی کا ضیاع تو نہیں ہے ہر دوسرے دن نہانا، کہ منع نہیں کیا گیا۔ تو روزمرہ کے معمولات کے کام جو ہے نا، ان میں انسان جب تک کوئی چیز منع نہیں، کچھ خرید رہے ہیں آپ خریدیں اپنی ضرورت کا، لیکن کیا نہیں خریدیں گے جو حرام ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کو کھانے پینے میں، پہننے میں روکا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے لیے ممنوع کی دلیل نہ ہو۔ مثلا لباس پہننا کوئی حرج نہیں، قیمتی پہن جو اپنی حیثیت کے مطابق پہنے، لیکن اگر آپ نے وہ پہنا جس سے جسم نظر آ رہا ہے یا ایسا ٹائٹ ہے کہ آپ کے اعضاء سارے جھلک رہے ہیں تو پھر وہ منع ہے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے ایک بات یہاں بھی یاد رکھیں، اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے قوانین اور ضابطے جیسے ٹریفک کا قانون ہے، وہ قرآن سنت میں تو نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اس وقت تو گاڑیاں نہیں چلتی تھی، تو ان کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ وہ قاعدے، قوانین، ضابطے جن کا تعلق دین سے نہ ہو بلکہ دنیاوی امور سے ہے، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو فالو کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں جی کینیڈا میں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ٹریفک کا قانون بنایا ہوا ہے، تو میں تو اس کو فالو نہیں کر رہی کیونکہ تو غیر اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ لاجک نہیں ہے۔ یہاں عبادت سے متعلق جو طریقے ہیں یا جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کی مخالفت ٹھیک نہیں۔ جہاں روزمرہ کے معمولات ہیں اس میں جب تک روکا نہیں گیا تو آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو عبادت زمان و مکان اور نوعیت میں شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثلا وقت آنے پر نماز پڑھی جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ قربانی عید کی نماز پڑھ کے کی جائے گی، پہلے نہیں۔ روزہ رمضان شروع ہونے پہ رکھا جائے گا، پہلے نہیں۔ حج 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں کھڑا ہوا جائے گا، ظہر کے بعد، زوال کے بعد، ظہر نہیں زوال کے بعد۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے چیزوں کو زمان اور مکان اور نوعیت کے اعتبار سے لازم کر دے، یہ اس وقت میں کرو، یہ وظیفہ اس وقت کرو، اس کے علاوہ کیا تو اثر نہیں ہوگا، یہ بات نہیں ہے، آپ نہیں مقرر کر سکتے۔ ہاں ڈسپلن کے لیے آپ نے اپنے ناشتے کا ٹائم مثلا 7 بجے صبح مقرر کیا تو یہ کس میں آتا ہے؟ معمولات میں آتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، وہ عبادت نہیں۔ لیکن ہاں فجر کی نماز اگر آپ 8 بجے پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عبادت کی طریقے پر جو کام کیے جاتے ہیں عبادت سمجھ کر، باعث اجر سمجھ کر، ان کو اپنی طرف سے آپ کسی زمان و مکان کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے بھی کہ کام کس طرح کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کس طرف کھڑے ہونا ہے، ادھر منہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، اگر کوئی کہے نہیں تو کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں مرضی کر لو، تو وہ عام حالات کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو پھر بدعت کہا جاتا ہے نا، کہ جو ہمارے لیے مقرر نہیں کی گئی، ہم نے اپنے لیے خود لازم لاگو کر لی، اور یہ سمجھا کہ اگر یہ نہ کیا تو گناہ ہوگا۔ اسی طرح مقدار کے اعتبار سے بھی، مثلا وضو میں 3 سے زیادہ دفعہ نہیں دھونا چاہیے، رکعتوں کی تعداد 4 سے زیادہ ہے، 4 ہے تو 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ جیسے کچھ لوگ آئے تھے نا آپ کے گھر، آپ کی غیر موجودگی میں، تو عبادت کا پوچھا، پھر کسی نے کہا میں تو رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کسی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تو آپ ان پہ ناراض ہوئے تھے۔ اسی طرح شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یا بدعات کی، یہ سب قابل مذمت چیز ہے۔ تو ہر وہ عمل جس پر دین کی مہر نہیں، وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی دین سمجھ کے نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ دنیا کا کام ہے، اس کام میں بھی آخرت کا اجر جو پیچھے گزر چکا ہے وہ نیت کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں آتا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں تو مردود ہے۔ یہ کون سا حکم؟ عبادت کی نوعیت کا حکم، ٹھیک ہے، عام روزمرہ کے معمولات نہیں۔ ہر وہ نئی ایجاد جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سواری کرتے تھے، آج اگر کوئی جہاز پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتا ہے تو کوئی کہے تمہارا تو حج ہی نہیں، کیونکہ لوگوں نے تو اونٹ پہ حج کیا تھا، تو یہ اس میں شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آج ہم ہاتھ سے قلم سے لکھنے کی بجائے ٹائپ کر رہے ہیں تو کوئی یہ کہے ثواب تو ہاتھ سے لکھے ہوئے پر ہوگا، ٹائپ کرنے پر نہیں ہوگا، تو یہ بات اس میں نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دین نے ہر ضروری چیز کی تعلیم دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔
ابن عمر کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں، اور بدترین گناہ ہے بدعت جو ہے۔ بدعت سنت کو ختم کر دیتی ہے۔ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کے لیے حوض کوثر پر حاضری جو ہے وہ روک دی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں واقعی وہ کرنے کی توفیق دے جو واقعی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔